الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام برادران اسلام، دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے دو باتیں بیان کی تھی. توحید اور رسالت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. اس کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں دو طرح کی محنتیں ہو رہی ہیں. ایک محنت تو صحیح محنت ہو رہی ہے اور ایک غلط محنت ہو رہی ہے. جس محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ دین دنیا میں باقی رہے، دین زندگیوں میں باقی رہے، اس محنت کو محنت صحیح کہتے ہیں، محنت حق. اور جس محنت کے ذریعے سے دین کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دنیا سے اسلام کو ختم کرنے کی محنتیں ہو رہی ہیں، وہ محنت باطل کی محنت ہے، غلط محنت ہے. جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک حق اور باطل کا تقابل ہوتا چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن اللہ پاک نے ہمیشہ حق کو غلبہ عطا فرمایا ہے اور باطل کو شکست دی ہے. اس وقت ہماری نظریں یہ دیکھ رہی ہیں کہ دنیا میں باطل ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، باطل ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور حق یہ دبتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن بزرگ اور دوستو، یہ حقیقت کے خلاف ہے، یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے. اس کو ایک مثال کے ذریعے سے یوں سمجھیے کہ ایک بلب ہوتا ہے جس کے ذریعے سے روشنی پھیلتی ہے. اس بلب کے اندر جتنا پاور ہوگا اس حساب سے وہ اپنی روشنی کو زیادہ پھیلائے گا تو اندھیرا اس سے دور رہتا ہے. لیکن جب اس بلب کے اندر روشنی دینے کا جو پاور اور طاقت ہے وہ مان پڑ جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، تو پھر روشنی کم ہو جاتی ہے اور اندھیرا کا غلبہ نظر آتا ہے. شیر جب بیمار ہوتا ہے تو کتا بھی اس کے اوپر حملہ کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتے کی طاقت شیر سے زیادہ بڑھ گئی، نہیں. شیر نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا تب کتے نے اس شیر کے اوپر حملہ کیا، ورنہ کتے کی طاقت تو کمزور ہی ہے، اپنی جگہ پر ہے، اور شیر اپنی جگہ پر ہے. جب جب حق کی محنتیں ہوتی ہیں اور حق کی جتنی زیادہ محنت ہوتی ہے باطل دبتا ہوا چلا جاتا ہے، اور جب حق کی محنت کمزور ہو جاتی ہے تو باطل ابھرتا ہوا نظر آتا ہے. آج جتنی باطل کی محنتیں ہو رہی ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے کہ اسلام کبھی بھی دنیا سے مٹنے والا نہیں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دین حق اور ہدایت دے کر کے اس لیے بھیجا ہے کہ دین اسلام کو دنیا کے تمام تر ادیان باطلہ کے اوپر غالب کر دے. یہ قرآن کا چیلنج ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دین اسلام میری اور آپ کی زندگی سے نہ مٹے، ورنہ دنیا سے تو مٹ نہیں سکتا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نے روگردانی کی
اور تم نے حق کو اپنا مشن نہیں بنایا، اللہ پاک تمہاری جگہ دوسری قوموں کو پیدا کرے گا اور وہ پھر تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ تو دین اسلام دنیا میں قیامت تک باقی رہے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسلام کبھی مغلوب ہوتا ہی نہیں، غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ محنت اس بات کی اور فکر اس بات کی کرنی ہے کہ یہ دین حق اور دین اسلام میری اور آپ کی زندگی میں باقی رہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے۔ توحید جو ہے نا، یہ بنیادی چیز ہے، یہ ہم سب کی مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں ذرا برابر بھی نقص اور کمزوری ہوگی تو پھر کام چلنے والا نہیں۔ ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ حق تعالی شانہ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ خالق اور مخلوق میں اتنا فرق ہے، انسان میں اور اللہ میں اتنا فرق ہے کہ اللہ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے، انسان ازل سے نہیں تھا، اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا، لیکن اب انسان ابد تک رہے گا۔ ہم ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ سے تھے نہیں، اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب پیدا ہو گئے انسان اب ابد تک رہے گا۔ تو خدا ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور مخلوق جو ہے اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی، اب ابد تک رہے گا۔ رہا مسئلہ یہ کہ انتقال ہوتا ہے، موت آتی ہے، تو یہ انسان کے دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کے لیے ایک موت ہونا، تو انسان ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ دنیا میں ایک محنت تو یہ ہو رہی ہے اسلام کے ختم کرنے کی، مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کی، ایمانیات کے اندر شک اور شبہات پیدا کرنے کی۔ آپ نے چند دن پہلے موبائل کے اندر دیکھا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ دنیا کا ایک کمینہ انسان جاوید اختر کر کے پیدا ہوا، اور اس نے اللہ کی شان کے اندر گستاخی کی، اور ایک عالم دین نے اس کو منہ توڑ جواب دے کر کے اس کو جو ہے ہرا دیا، اس کو شرمندہ کر دیا، اس کو ہکا پکا کر دیا۔ دنیا میں جب جب بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایسی قوتیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ پاک علماء حقہ سے کام لیتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسا ہوا۔ دہریے جو ہوتے ہیں اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا نظام خود بخود چلتا ہے، اس کو چلانے والی کوئی طاقت نہیں۔ یہ دہریہ، اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے۔ اور میرا اور آپ کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے کائنات کے نظام کو چلایا ہے اپنی قدرت سے، اور اللہ پاک کی قدرت سے کائنات کا نظام قیامت تک چلتا رہے۔ اللہ نے کائنات کو بنایا اور کائنات کا سارا نظام کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں دہریہ کا۔ آج کل میرے بزرگوں اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہماری توحید پختہ ہو جائے گی، ہمارے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو جائے گی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ باطل تو دنیا میں مٹنے ہی کے لیے آتا ہے، اس کے لیے ثبات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بقا نہیں ہے۔ وہ وقتی طور پر ہمیں ابھرتا ہوا نظر آتا ہے، جو میں نے مثال دی کہ حق کی محنت کی کمزوری کی بنیاد پر وہ اپنی طاقت دکھلاتا ہے۔ جب حق کی محنت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ دم اٹھا کر کے بھاگتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، حق ہمیشہ رہے گا اور باطل مٹنے کے لیے آیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کے مسلک پر ہم چلتے ہیں، ہم حنفی مسلک کہلاتے ہیں، اس کو بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ دنیا میں 4 مشہور امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں۔
جن کے مسلک پر ہم چلتے ہیں۔ آپ کا نام تو نعمان ہے، لیکن آپ کی کنیت جو ہے یہ ابو حنیفہ سے مشہور ہو گئی۔ بہرحال اس کے اوپر مجھے لمبی بات نہیں کرنی ہے، اصل جو بات ہے وہ سنانا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بچپنا تھا، اور آپ کے استاد تھے حماد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس آپ پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں ایک دہریہ آیا، اور دہریہ کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، کائنات کا نظام خود بخود چلتا ہے، اور اس سے مناظرہ کا چیلنج کیا کہ مجھے مناظرہ کرنا ہے۔ اس درمیان میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب بھی دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ ایک بہت بڑا درخت ہے، اور درخت کی بہت ساری شاخیں ہیں، ڈالیاں ہیں۔ ایک خنزیر آیا، سور آیا، اور اس نے سارے درخت کی ساری ٹہنیوں کو کھا گیا، اور درخت کا جو اصل تنا اور جڑ تھی اس کو باقی چھوڑ دیا۔ پھر اس درخت سے ایک شیر نکلا، اور اس شیر نے اس خنزیر کو قتل کر دیا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا۔ بہت متفکر تھے، بہت فکر مند تھے، چونکہ دہلیے کی طرف سے اعلان بھی تھا، چیلنج بھی تھا مناظرہ کا، اور یہ خواب بھی دیکھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صبح کو اپنے استاد کے پاس پہنچے، دیکھا کہ استاد صاحب بہت پریشانی کے عالم میں نظر آ رہے ہیں، بہت متفکر نظر آ رہے ہیں۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو امام حماد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں باتیں سنائی کہ دہریے نے مناظرہ کا چیلنج بھی کیا ہے، اور میں نے یہ خواب بھی دیکھا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اس دہریے کو میں قتل کروں گا۔ اور اس خواب کی تعبیر امام صاحب رحمۃ اللہ نے یہ بیان کی کہ درخت ایک علم ہے، اور درخت کی بہت ساری شاخیں جس کو خنزیر کھا گیا، وہ آپ کے علاوہ، یعنی حماد رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہے ہیں امام صاحب کہ آپ کے علاوہ دوسرے علماء ہیں جن کو شکست دے دی اس دہریے نے، اور خنزیر یہ دہریہ ہے، اور جو درخت کا تنا اور جڑ باقی رہ گئی ہے وہ آپ ہیں، امام حماد رحمۃ اللہ آپ ہیں۔ اور جو شیر نکلا وہ شیر میں ہوں، اور خنزیر کو قتل کر دیا، یعنی میرے ذریعے سے اس دہریے کو اللہ پاک نے شکست دے دی۔ یہ سن کر امام حماد رحمۃ اللہ علیہ بہت ہمت میں آ گئے، خوش ہو گئے شاگرد کی ہمت کو دیکھ کر کے۔ اور امام حماد رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد امام ابو حنیفہ کو لے کر کے مجلس مناظرہ میں پہنچتے ہیں، جامع مسجد کے اندر، کوفہ کی جامع مسجد میں مناظرہ تھا، پہنچے تو وہ دہریہ منبر پر چڑھ کر کے اعتراض کرنے لگا۔ سب سے پہلے تو امام صاحب کو بچپن میں دیکھ کر کے آپ کو حقیر سمجھا، آپ کی ذلتی کی، اور ہنسنے لگا کہ یہ چھوٹا بچہ مجھ سے کیا مناظرہ کرے گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے اس کو چھوڑو، آپ کے جو سوالات ہیں اس کو بیان کرو کیا۔ تو منبر پر بیٹھے بیٹھے اس دہریہ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز موجود ہو اور اس کا اول نہ ہو، اس کا آخر نہ ہو، اس کے پہلے کوئی نہ ہو۔ یہ اللہ کی ازلیت اور ابدیت کی طرف اشارہ تھا۔ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ ازل سے ہے اور ابد تک رہیں گے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہیں گے، اور دہریہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، وہ اللہ کی ذات کو نہیں مانتا تھا۔ اس کا یہ سوال کہ کوئی موجود ہو اور اس کا کوئی اس سے پہلے کوئی نہ ہو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سادہ جواب دیا، فرمایا کہ تم گنتی جانتے ہو کہ گنتی؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ ایک سے پہلے کون تھا، کیا عدد تھا؟
1 2 3 4 5, اب 10 سے پہلے 9, 9 سے پہلے 8, 8 سے پہلے 7 ہوتے ہوتے 1 تک پہنچے اور کہا کہ 1 سے پہلے, تو کہا کہ 1 تو وہ اول ہے, وہ 1 ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہیں تھا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب عدد کی گنتی کے اعتبار سے 1 سے پہلے کوئی نہ ہو یہ ہو سکتا ہے, تو اللہ کی ذات سے پہلے کوئی نہ ہو کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ خاموش ہو گئے. دوسرا سوال اس نے کیا کہ کوئی موجود ہوتا ہے تو اس کے دیکھنے کی کوئی نہ کوئی جہت اور سمت متعین ہوتی ہے. اس وقت میں آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں, آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں. اس دہریے کا یہ سوال تھا کہ اللہ پاک کس سمت کی طرف دیکھتا ہے؟ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے, تو کیسے دیکھتا ہے؟ اس کی کیا سمت ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبھی چراغ کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو دہریہ نے کہا کہ ہاں چراغ کو جلتے ہوئے دیکھا ہے. تو کہا چراغ کی روشنی کا رخ اور اس کی جہت کس طرف ہوتی ہے؟ کہا کہ چراغ کی روشنی کا رخ تو چاروں طرف برابر ہوتا ہے, اس کی کوئی جہت متعین نہیں ہوتی. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک چراغ کی روشنی کی کوئی جہت متعین نہ ہو, چاروں طرف برابر ہو, یہ ہو سکتا ہے. تو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کی دیکھنے کی جہت کوئی متعین نہ ہو, چاروں طرف دیکھ سکتا ہو, کہ یہ نہیں ہو سکتا. تیسرا سوال اس نے کیا کہ اللہ اگر موجود ہے تو نظر کہیں نہیں آتا؟ ہر موجود کی کوئی نہ کوئی مقام ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے, وہ نظر آتا ہے. اللہ موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ کا پیالہ منگوا کر پوچھا کہ تم یہ تو جانتے ہو نا کہ گھی جو بنتا ہے وہ دودھ سے بنتا ہے, اس دودھ کے اندر گھی موجود ہے, تم اس بات کو مانتے ہو؟ دہریہ نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ گھی جو بنتا ہے وہ دودھ ہی سے بنتا ہے. کہا کہ اس دودھ کے پیالے کے اندر گھی بتلا دو کہاں ہے. تو دہریہ نے کہا کہ دودھ کے پیالے کے اندر دودھ کے ہر قطرے میں گھی چھپا ہوا ہے, دودھ کا کوئی ذرہ اور کوئی قطرہ خالی نہیں ہے گھی سے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دودھ کے اندر گھی ہے اور اس کو تم مانتے ہو کہ ہے, اس کے باوجود نظر نہیں آتا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے. تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا خدا یہ موجود ہو اور نظر نہ آتا ہو, تو کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ کیا جواب دے گا دہریہ؟ اخیر میں چوتھا سوال اس کا یہ تھا, اس وقت تیرا خدا کیا کرتا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تک تم منبر کے اوپر بیٹھ کر کے مجھے سوال کرتے رہے اور میں نیچے بیٹھ کر کے اس کا جواب دیتا رہا. اب آخری آپ کا سوال ہے, آپ منبر سے نیچے آ جاؤ, میں منبر پر چڑھ کر کے اس کا جواب دیتا ہوں. وہ دہریہ منبر سے نیچے اترا ہے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوپر گئے ہیں, اور پھر فرمایا کہ اس وقت میرا خدا یہ کرتا ہے کہ تجھ جیسے ذلیل کو رذیل کو منبر سے نیچے اتار کر کے مجھ جیسے موحد کو منبر کے اوپر بٹھا رہا. میرے بزرگوں اور دوستوں, ہر زمانے میں حق اور باطل کا ٹکراؤ اور تقابل رہا ہے, لیکن باطل کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. سمندر کے پانی کے اوپر جو جھانک ہوتا ہے, جو ہمیں بہت کچھ نظر آتا ہے, لیکن اس کو آپ ہاتھ میں لے کر کے پھونک مار دے اڑ جائے گا. ایسی حقیقت اس سے بھی کم ہے. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. دنیا میں جب جب بھی باطل نے ایک ابھار پیدا ہوا ہے, حق کی محنت کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس کو ختم کر دیا ہے. ضرورت ہے حق کی محنت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے. اور میرے بزرگ اور دوستوں, آج دنیا میں باطل کی محنتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. آج ہمارے ہر نوجوان کے ہاتھ کے اندر موبائل ہوتا ہے. موبائل کو صحیح استعمال کرنے کے لیے بھی صحیح علم کی ضرورت پڑتی ہے. پتہ نہیں کس وقت کس کے پھندے میں آ جائے آدمی. یہ میں نے سنایا جاوید اختر کا, جس نے خدا کی شان میں گستاخی کی, اور نوجوان جس کو علم نہیں ہے, ایسی باتیں سن کر کے اللہ ہم سب کے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے, وہ اس کے اوپر لبیک کہہ سکتا ہے. اس لیے آج دنیا کے اندر باطل کی محنتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ہر سمت سے باطل کی محنت ابھر کر کے سامنے اور میدان میں آ رہی ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو دین کی محنت کے ساتھ
صحیح محنت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے ایمان کی، ہمارے یقین کی، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائیں گے۔ کہو سب آمین۔ اس لیے ضرورت ہے عقائد کے صحیح کرنے کی۔ عقائد کا بگاڑ اس کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ اعمال کا بگاڑ یہ معاف ہو سکتا ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن عقائد کے اندر کھوٹ ہے، عقائد کا بگاڑ ہے تو پھر اس کی کوئی تلافی نہیں۔ اس لیے بزرگ اور دوستوں، ہمارے عقائد کا صحیح رکھنا اور اس کو صحیح محنت کے ساتھ اپنے آپ کو لگا کر کے عقائد کو صحیح جان کر کے صحیح بنانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور بعض مرتبہ انسان اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن بعض بنیادی عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر کمزوری ہوتی ہے، بگاڑ ہوتا ہے، جو ایمان کا ستیہ ناش کر دینے والا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اور ساری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی، اللہ کی قدرت کو بولنے کی اور اللہ کی قدرت کو سننے کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے۔ اجتماع کے اندر بھی اسی بات کے اوپر زور دیا گیا کہ اللہ کی قدرت کو بولو اور اللہ کی قدرت کو سمجھو، اللہ کتنی بڑی طاقت والا ہے۔ آج ہمارا یقین اسباب سے ہونے کے ساتھ ہو گیا، اس لیے اللہ کی قدرت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ اس لیے ہمیں باطل ابھرتا ہوا نظر آتا ہے، ہماری یہ آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ دنیا کے اندر باطل کا غلبہ ہے، حالانکہ باطل کا غلبہ یہ نہیں۔ انشاءاللہ حق کی محنت زندہ ہوگی، باطل کو مٹنا ہی مٹنا ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کے اعمال کے، اپنے عقائد کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اخیر میں